لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، آئیے میں آپ کا ایک بار پھر سے استقبال کرتا ہوں ہمارے اس بیسک قرآن کورس میں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں مرکب اضافی کے حوالے سے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے مرکب اضافی میں صفت کا استعمال۔ یعنی جب بھی مرکب اضافی میں ہم صفت کا استعمال کریں گے تو کس طرح کریں گے۔ اور اگزامپل کے لیے اللہ کا و عزت رسول، اور دوسرا جو ہمارا اگزامپل ہے وہ ہے و عزت اللہ کا رسول۔ اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کا و عزت رسول، اس میں جو صفت آئی ہے وہ مضاف کی آئی ہے، یعنی پہلے رسول آئے گا اور پھر اللہ آئے گا، یعنی یہاں پر جو ہے صفت ہے وہ مضاف کی ہے، اور و عزت اللہ کا رسول یہاں پر جو صفت ہے وہ مضاف الیہ کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ کیا ہے۔ اگر اس میں سے ہم اس باعزت لفظ کو ہٹا دیں ان دونوں میں سے، تو جو جملہ ہمارا بچے گا، جو مرکب بچے گا وہ اتنا ہی بچے گا، اللہ کا رسول، اور یہاں پر بھی اللہ کا رسول۔ تو ہم تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہیں کہ یہ صفت والا جو لفظ جس میں استعمال ہوا ہے وہ ہے ہی نہیں، تو سمپل سا مرکب رہ گیا اللہ کا رسول، اور یہ مرکب اضافی ہے جو کہ آپ کو بنانا آتا ہے، اور وہ مرکب بن جائے گا ہمارا رسول اللہ، اور یہاں پر بھی وہ بن جائے گا رسول اللہ۔ اب یہاں پر ہمیں رسول کی صفت لانی ہے وعزت، اور مضاف الیہ میں یہاں پر ہمیں اللہ کی صفت لانی ہے وعزت، اور وعزت کی عربی ہوتی ہے کریم، کریمن۔ ٹھیک ہے، اور مرکب توصیفی کے حوالے سے آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ جو صفت ہوتی ہے وہ ہمیشہ موصوف کے مطابق آتی ہے۔ تو رسول اللہ، اس میں جو رسول لفظ ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو الرسول معرفہ ہوتا ہے، لیکن یہ معرفہ کی جو ساتویں قسم تھی، یعنی جب ہم کسی نکرہ اسم کو معرفہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں تو پھر وہ اسم جو ہے وہ معرفہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا رسول اب یہ خاص ہے تو اس رسول کو ہم معرفہ ہی مان کر چلیں گے، یہاں پر یہ معرفہ ہے۔ اور اعراب کے حوالے سے بات کریں تو رسول حالت رفع میں ہے، تو معرفہ اور حالت رفع میں اگر ہم اس کی صفت لے آئیں تو پھر وہ کیا ہوگی، یعنی الکریم۔ الکریم، تو رسول اللہ الکریم، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو صفت ہے، تو جب کریمو آ گیا تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی صفت ہے،
کیونکہ آپ کو پتا ہے صفت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ موصوف کے مطابق ہوتی ہے، یعنی جس کی صفت ہوگی عدد، جنس، اعراب اور وسعت چاروں لحاظ سے وہ اپنے موصوف کے مطابق ہی ہوگی۔ تو رسول اللہ الکریم، اب یہی کریم والی جو صفت ہے وہ مضاف الیہ کے لیے اگر ہم لائیں، یعنی اللہ کی صفت کے طور پر لے کے آئیں گے تو کچھ خاص چینجز نہیں ہوں گے، بس یہاں پر حالت زر میں آ جائے گی یہ، تو رسول اللہ الکریم اور رسول اللہ الکریمی، یعنی باعزت اللہ کا رسول۔ اب یہ حالت زر میں ہے تو یہ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو صفت ہے وہ اللہ کی صفت ہے۔ جب بھی آپ خطبہ سنتے ہیں تو کوئی بھی جو خطبہ دینے والا ہوتا ہے خطیب، وہ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کے ختم ہونے پر کہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم، تو وہاں پر یہ کریم ہے۔ اب آپ جیسے کہ جانتے ہیں، آپ نے جو ضمائر ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کو حالت رفع اور نصب میں پڑھ لیا ہے، تو اگر جیسے کہ اس سے پہلے جو جملہ آیا وہ آیا صدق اللہ العظیم، یعنی عظیم اللہ نے سچ کہا، تو اس کے بعد جب ہم اس کو بولیں گے تو دوبارہ اللہ نہ لا کے پھر ہم اس کا ضمیر ہی استعمال کریں گے، اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں اس کو رسولہ، یعنی اس کے رسول نے، تو جملہ آتا ہے وہاں پہ رسولہ اور الکریم، یہ جملہ بولتے ہیں صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم، یعنی اور سچ کہا اس کے باعزت رسول نے یا اس کے کریم رسول نے سچ کہا۔ اور یہاں پر رسول اللہ العظیم، رسول اللہ الکریم، تو یا ہم یہاں پہ کہیں عظیم اللہ کا رسول تو اس کی صفت چینج کر دیں گے رسول اللہ العظیمی، یعنی عظیم اللہ کا رسول۔ اور اگر اس کو ہم رسول کی صفت کے طور پہ لائیں گے تو ہم کہیں گے رسول اللہ العظیم، یعنی اس کے اعراب سے ہمیں پتہ چلے گا مضاف حالت رفع میں اور مضاف الیہ حالت زر میں ہے، تو یہاں پر جو اعراب ہوگا اس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ صفت کس کی ہے۔ اگر یہ حالت نصب میں چلا جائے رسول اللہ الکریم تو پھر اس کا جو صفت ہوگا وہ الکریمہ ہو جائے گا، یعنی رسول اللہ الکریمہ، یعنی جس کی بھی صفت لائیں گے وہ پھر ہم اس کے مطابق لے کر آئیں گے۔ آئیے اسی وزن پر ہم کچھ اور پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارا جملہ ہے وعزت اللہ کا وعزت رسول، ٹھیک ہے، تو بنانے کا طریقہ وہی رہے گا۔ پہلے آپ دیکھیے کہ صفت ہے ہی نہیں، نارمل مرکب اضافی بنائیے اور وہ بنے گا ہمارا رسول اللہ۔ اب صفت لانی ہے دونوں جگہ پر وعزت، تو پہلے صفت اس کی لے کر آئیں گے جو موصوف کے زیادہ قریب ہے، یعنی پہلے اللہ کی صفت لے کے آئیں گے اور وہ ہو جائے گی الکریمی، اور اس کے بعد الکریم، جملہ بن جائے گا ہمارا، مرکب بن جائے گا رسول اللہ الکریم الکریم، اور اس کا جو ہم
ترجمہ کریں گے وہ کریں گے وا عزت اللہ کا و عزت رسول، یعنی مرکب اضافی میں صفت جو ہے وہ ہمیشہ بعد میں ہی آتی ہے، اور اعراب کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس کی صفت بیان کی گئی ہے، یعنی رسول اللہ الکریم الکریم، باعزت اللہ کا و عزت رسول۔ اور دیکھ لیتے ہیں اسی کے حوالے سے۔ استاد کا نیک شاگرد، ٹھیک ہے نا، تو شاگرد یعنی اسٹوڈنٹ، تو اس کی جو عربی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تلمیذن، اور استاد کی عربی ہوتی ہے معلم، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو جب مضاف بنائیں گے تو تلمیذو رہ جائے گا، اس پر الف لام لگا دیں گے، المعلمی ہو جائے گا۔ اب استاد کا نیک شاگرد، تو جو صفت آئی ہے وہ تلمیذ کی آئی ہے، یعنی شاگرد کی جو صفت آئی ہے، تو اب اس کی صفت لائیں گے نیک، اور نیک کی عربی ہوتی ہے صالحن، تو یہ رہ جائے گا تلمیذ المعلم الصالح۔ یہ جو صفت ہے وہ اس کے مطابق آ جائے گی تلمیذ المعلم الصالح، استاد کا نیک شاگرد۔ اور اس کے علاوہ اور دیکھ لیتے ہیں، ایک جملہ مرکب ہے اللہ کی آگ، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ کی آگ اگر اس کو ہم بنائیں تو آگ کی عربی ہوتی ہے نارن اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کو مضاف بنائیں گے تنوین چلی جائے گی، لفظ رہ جائے گا نارو، اور اللہ یعنی نار اللہ، اللہ کی آگ۔ اب اگر ہم اس کو کہنا چاہیں اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، تو آگ کی صفت لے آئے ہم بھڑکائی ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس بھڑکائی کی جو عربی آتی ہے وہ ہوتی ہے الموقدۃ، اور اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا نار اللہ الموقدۃ، اور یہ موقدۃ لفظ نار حالت رفع میں ہے تو اس کی صفت بھی حالت رفع میں آئی، اور جملہ مرکب بن گیا ہمارا نار اللہ الموقدۃ۔ تو اس طرح سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور مزید اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں۔ جیسے ایک بہت آسان سا جملہ اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے، اس کی جب ہم عربی بناتے ہیں تو ہم بنائیں گے، بندے کی عربی ہوتی ہے عبدن، اللہ، اس کو مضاف بنائیں گے رہ جائے گا عبداللہ، ٹھیک ہے نا، عبداللہ اللہ کا بندہ۔ اگر ہم کہنا چاہیں اللہ کے بندے، یعنی اس کو جمع میں لے کے آئیں اللہ کے بندے، تو عبد کی جمع جو آتی ہے وہ آتی ہے عباد،
इबादुन, और इसको हम मुजाफ बनाएंगे, तनवीन चली जाएगी, लफ्ज रह जाएगा हमारा इबादुल्लाही, यानी अल्लाह के बंदे। अब अगर हम बंदे की सिफत लेकर आए, यानी अगर हम ये कहना चाहें अल्लाह के नेक बंदे, तो फिर क्या होगा, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे इबादुल्लाही, और नेक की अरबी होती है सालिहुन। अब चूंकि हमें इबाद की जमा, यानी यहाँ पर इबाद जमा है, तो इसकी सिफत लानी है, तो सालिहुन से हम उसको मुसन्ना बनाएंगे, सॉरी जमा बनाएंगे, और सिफत लाएंगे अस्सालिहुना, इबादुल्लाहिस्सालिहुना, इबादुल्लाहिस्सालिहुना, यानी अल्लाह के नेक बंदे। अब अगर किसी भी वजह से ये जो इबाद का लफ्ज है ये हालत ज़र में चला जाए, यानी ये ज़र में जाने की वजह कुछ भी हो सकती है, तो फिर ये इबादी हो जाएगा, इबादिल्लाहिस्सालिहुना नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब सिफत जो है वो इसके मुताबिक आएगी, और ये सालिहुना से बन जाएगा हमारा सालिहीना। यानी अगर मौसूफ हालत ज़र में चला गया तो उसकी सिफत भी हालत ज़र में चली जाएगी। और ये लफ्ज़ इबाद हालत ज़र में क्यों गया, इससे पहले एक हुरूफ ज़ार आ गया अला, और अत्तयातु में हम यही पढ़ते हैं व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर हो जाता है। यानी अब सालिहुन आप देख रहे हैं मुजाफ और मुजाफिल अगर दोनों हालत ज़र में भी हैं तो ये अल्लाह की सिफत तो नहीं है, क्योंकि अल्लाह यहाँ पर वाहिद है, और सालिहीना जो है वो सिफत के मुताबिक है। यानी जितनी ज़्यादा चीज़ें, जितने ज़्यादा रूल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम मुरक्कब तौसीफ़ी के हवाले से बात करें कि जो सिफत है वो चारों एतबार से मौसूफ के मुताबिक होती है, तो उसका फ़ायदा यही है कि यहाँ पर अगर वो हम सालिहुन ही लिखते तो फिर इस वाली कंस्ट्रक्शन में हमें ये दिक्कत होती कि हम पहचानते कैसे कि वो सिफत किसकी है। तो इस जगह पर आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह और इबाद यानी मुजाफ और मुजाफिल दोनों हालत ज़र में है, लेकिन जो इबाद का लफ्ज़ है वो जमा का लफ्ज़ है, तो सालिहीना जो आया है वो उसके ही मुताबिक आया है। तो इससे हमें ये आसानी हो गई पहचानने में कि सिफत किसके लिए आई है, व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन। तो ये हम जब नमाज में पढ़ते हैं अत्तयातु में तो वो यही कंस्ट्रक्शन है। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। मुरक्कब इजाफी के हवाले से एक टॉपिक और रहता है कि हम मुरक्कब इजाफी में अगर इशारा का इस्तेमाल करें तो वो किस तरह होगा, वो इंशाअल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।